اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید محمد رضا احمد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض کامل آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیارے نام یا رقیبو کے بارے میں۔ یا رقیبو کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر وقت ہماری حفاظت کر رہی ہے اور ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور اس کی ہر چیز کے اوپر نظر ہے، اور اس کو کہتے ہیں اے نگہبان۔ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام یا رقیبو کی بے انتہا برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ہر قسم کے خطرات اور برائیوں سے حفاظت، نظر بد سے، حسد سے اور دشمنوں سے حفاظت، گھر میں امن اور محبت پیدا کرنا، اللہ کی نگرانی کا احساس، تقوی میں اضافہ، رازوں اور معاملات کی حفاظت۔ اللہ کا یہ اسم مبارک خاص طور پر حفاظت، نظر بد، دشمنوں اور خوف سے بچاؤ کے لیے اس اسم مبارک کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو دم کرنا ہو تو دم کرنے میں اس کا استعمال 7 بار، 11 بار، 13 بار، 15 بار، 21 بار تک اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جن کو بھگانے کے لیے اس اسم مبارک کو آیت الکرسی کے ساتھ، سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کے ساتھ، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ جنات کیسے بھاگتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرنا ہو جس کا تعلق قرآن پاک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک سے ہو، اس کو نہایت ادب کے ساتھ، پاک صاف ہو کر، پاکیزہ جگہ کے اوپر کبرا روح ہو کر، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کا مطلب سمجھ کے، اس کا ترجمہ دیکھ کر آپ اس کو پڑھیں۔ حلال رزق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دل اور نظر کو پاک صاف ہو کر کرنا چاہیے۔ جب ہمارے دل انسانی خدمات کرنا چاہیں تو ہم کو چاہیے یا اس کو چاہیے جو انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہوں تو وہ کسی سے بھی کوئی رقم کو طلب نہ کریں، کسی سے بھی کوئی رقم نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر انسانی خدمت کریں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ لوٹ مال نہ کریں اور نہ ہی لوٹ مال کرنے کی کسی کو تعلیم دیں، ترغیب دیں۔ ناظرین، اگر آپ اسم مبارک کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ اس کا بتاتا ہوں جو آپ اختیار کریں۔ یہ جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں یہ بہت آسان طریقہ ہے اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کا آپ کو میں کچھ آسان طریقہ بتا رہا ہوں جو آپ اختیار کریں۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد ایک جگہ آپ نے مخصوص کر لینی ہے۔ مخصوص کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پہلے، 100 بار، 300 بار، 500 بار، جو آپ کے لیے آسانی ہو، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کا ترجمہ سمجھ کے اپنے اوپر اپنے رب کی رحمت کو ناظر ہوتے ہوئے، دیکھتے ہوئے آپ نے اس کی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو آپ اپنی تا حیات زندگی کے اندر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک کی جو برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ آپ کو کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ یہ ہے ایک چھوٹا سا عام آسانی والا عمل یا وظیفہ جو آپ اپنے گھر کے اندر آرام سے ہر دن کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے جسم کے اوپر جس کا لوڈ بھی نہیں ہوگا، بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے نام کی برکتوں کو اپنی جھولی کے اندر سمیٹ سکتے ہیں اور اس سے فیض و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہم کو ملنا ہو تو ہمارا لاہور کے اندر آستانہ موجود ہے، چوک یتیم خانہ کے پاس ہے۔
تو اگر آپ ملنا چاہیں تو وہاں آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ ایڈریس میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں۔ چوک یتیم خانہ، گلی کلمے والی ہے اور نزد نعمت جنرل اسٹور ہے۔ اگر آپ ہمارے پاس میاں چنو آستانہ کے اوپر تشریف لانا چاہتے ہیں تو محلہ رحمانیہ، گلی نمبر 11، نوری دربار شریف، میاں چنو تشریف لا سکتے ہیں۔ آپ نے جو صبح کے وقت عمل کرتے ہیں 100 بار، 200 بار، 300 بار، 500 بار، 700 بار، جو آپ آسانی کے ساتھ 1100 بار، 900 بار پڑھتے ہیں، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، صحیح مطلب کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو آپ نے ادائیگی کرنی ہے، تاکہ اس کا مطلب سمجھ کے ذہن کے اندر رکھ کر اللہ کی برکتوں کو نازل ہوتے ہوئے آپ نے دیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر آپ نے اس کی ورد کی تلاوت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ ان کی برکتوں سے فیض ہی فیض نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ دم کرنا چاہتے ہیں گھر کے اندر اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو، خود کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 بار، 11 بار، 9 بار پڑھیں گے تو آپ کے انشاءاللہ تعالی اس کے حصار کے اندر آ جائیں گے، یا رقیبو کے حصار کے اندر۔ کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں، یہ اس کا مطلب بھی کچھ اس طرح کا ہے، اللہ کی حفاظت کے اندر آنا ہے، اللہ کی نگرانی کے اندر آنا ہے، اللہ کی نگہبانی کے اندر آنا ہے، کہ اللہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ کا مالک ہے۔ اگر آپ اس کو رات سوتے ہوئے 7 بار پڑھ کے اپنے گھر کے اندر حصار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کے اندر کوئی چور نہیں آ سکتا، چوری نہیں ہو سکتی۔ یا رقیبو کا اگر آپ چلہ کرنا چاہتے ہیں تو چلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ یا رقیبو کا چلے کو آپ کسی بھی مہینے، اسلامی مہینے کی جمعرات کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر ہوتا ہے کہ جو نیا مہینہ آئے اس کا جو 9 چندی جمعرات ہوتی ہے اس کو آپ شروع کریں تو سب سے آپ کو بہتر آپ کو ہوگا عمل کرنے کے لیے، چلہ شروع کرنے کے لیے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یا رقیبو کا مطلب سمجھ کر، اچھے طریقے سے ذہن نشین کر کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اب میں تھوڑی سی اور مزید آسانی کی طرف آتا ہوں۔ یا رقیبو کا مطلب سمجھ کر اللہ تو میرا رقیب بن جا، تو میرا مددگار بن جا، تو میرا پالنے والا ہے۔ یا رقیبو کا مطلب سمجھ کر اللہ کو پکارے، یا اللہ تو میرا رقیب بن جا، تو میرا مددگار بن جا، تو میرا پالنے والا ہے، تو میری خیر فرمانے والا ہے، تو میری خیر فرمانے والا ہے، تو میرا محافظ ہے، تو میرا محافظ ہے۔ جس کا اللہ محافظ ہو جائے، جس کا اللہ خیر خواہ ہو جائے، جس کا اللہ محافظ بن جائے، جس کا اللہ خیر خواہ ہو جائے تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی اس کو کچھ تباہ برباد نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، شروع کیسے کرنا ہے، تو اس طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 9 چندی جمعرات کو آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس مدد مانگتے ہوئے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے کہ اے اللہ تو میری مدد فرما، تو ہی مدد فرمانے والا ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نفل ادا کر کے دعا مانگنے کے بعد آپ نے ایک پاک صاف ہو کر جائے نماز ایک خاص لے لینی ہے، اس کو ایک خاص جگہ، ایک خاص کمرہ ہونا ہے آپ کے لیے، اس کے اندر کوئی دوسرا بندہ شامل نہ ہو، کوئی دوسرا نہ آئے۔ آرام سے ایزیلی قبلہ رخ بیٹھ کر نماز جیسی حالت بنا کر آرام سے اپنے دل کو اطمینان قلبی کے ساتھ اللہ کے اس نام مبارک کو آپ نے 5000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول 11 بار درود شریف، پھر اس کے بعد 5000 بار اس اسم مبارک کی تلاوت کرنی ہے، پھر 11 بار آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔
تو جو جائے نماز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نے فولڈ کر دینا ہے۔ جب دوسرا دن آئے تو آپ نے اسی جائے نماز کے اوپر اسی لباس کو پہن کر کرنا ہے، لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ وہ لباس آپ کا پاک صاف ہو، وہ جگہ آپ کی پاک صاف ہو۔ پھر بتا رہا ہوں، اگر آپ 5000 بار اس مبارک کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، 313 بار یا 1000 بار بھی آپ اس جلے کو اس میں مبارک کے ورد کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے یہ عمل کو 40 دن، 41 دن، 43 دن آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اور کم از کم یہ عمل جو آپ ہر دن کرتے ہیں تو کرنے میں آپ کو صرف 1 گھنٹہ درکار ہے بس۔ جب آپ کا یہ مکمل وظیفہ عمل مکمل ہو جائے 41 دن کا، 43 دن کا، 40 دن کا، تو آپ اس کے بعد کوئی میٹھی چیز پکا لیں، کوئی میٹھی چیز شرینی پکا لیں، نیاز دلا کر، ختم شریف دلا کر اس کو اپنے عزیز و اقارب، دوستوں، بہن بھائیوں، بچوں کے اندر تقسیم کر دیں خوشی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکر بجا لانا ہے۔ اس دوران، اس وظیفے کے دوران آپ کو کچھ خواب، کوئی آپ کو روحانی مناظر یا کچھ بھی آپ کو دکھائی دے تو آپ نے اس معاملہ کے اندر خوف زدہ نہیں ہونا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک کے کافی سارے موکلات خدمت گزار ہیں جو آپ کے ساتھ انست پیدا کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو کچھ دکھلائی بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ دکھلائی نہیں دیتے۔ جب آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں، اپنا چلہ مکمل کر لیں، تو آپ نے اس کو اب اپنے استعمال کے اندر لے کے کیسے آنا ہے، تو وہ طریقے کے اوپر بھی کچھ بات ہو جائے۔ 7 بار پڑھ کر اپنے بچوں کا، اپنے گھر بار کا اور اپنا حصار کرنا ہے، اور اچھا یہ عمل ہے اگر آپ اس کو ہر روز اپنے ذکر اور اذکار میں رکھیں۔ اچھا، آپ کو چاہیے کہ آپ نے اتنی محنت کی اس وظیفے کو کرنے میں، تو آپ اس وظیفے کو اپنے عمل میں رکھیں، اپنے ذکر اذکار میں رکھیں، تاکہ آپ کا یہ وظیفہ جو عمل آپ نے کیا ہے یہ جاری و ساری رہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف کے بعد اس کو 100 بار، 300 بار، 500 بار، 313 بار اپنے ورد کے اندر رکھیں، تو سب سے بہتر ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ اس اسم کے بہت سارے فائدے ہیں، اب ہم آپ کو فائدوں کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تو حاضری کرنے سے پہلے آپ اپنے گھر کا اپنا حصار قائم کریں، اور حصار قائم کرنے کے لیے آپ آیت الکرسی، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور یا رقیبوں کو آپ پڑھ کر دم کریں، لازمی اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اور جہاں پر آپ حاضری کر رہے ہیں۔ اور حاضری کرنے سے پہلے آپ اس کمرے کا اور مریض کو، اپنے آپ کو بھی دم اور حصار لازمی کر لیں، پھر مریض کے اوپر آپ حاضری کریں۔ جب آپ مریض کے اوپر حاضری کرتے ہیں تو جن وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ یا رقیبو کے عامل ہیں۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا اپنے اعضاء اور خیالات کی بری باتوں سے حفاظت کرتا اور دشمنوں اور دوستوں کی دشمنیوں کی نگہبانی کا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ سفر میں جانے لگیں تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے 7 مرتبہ یا رقیبوں کو پڑھیں اور دم کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو واپس آنے تک سب کو ملا دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے گا، اور اس مسافر کو سب سے زندہ سلامت ملا دے گا جو سفر پہ گیا تھا۔ کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے اپنے مکان میں 7 مرتبہ پڑھ کر پھونک مارے
تو اس گھر کے اندر چوری نہیں ہوگی، اگر چور آئے گا بھی تو وہ چوری نہیں کر پائے گا۔ یہ یا رقیبو کی برکت ہے۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد اپنے چینل کے اندر مختلف ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور مختلف دم آپ کو بتائیں گے، اور آنے والی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے آن لائن دم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، جس کو صرف آپ نے سننا ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو رہی ہے تو وہ اس کو لگائے، اللہ نے چاہا تو اس دم کی برکت، اللہ کی برکت سے، اس کلام کے برکت سے انشاءاللہ آپ کی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی، رفع ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔